اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. امام سجاد علیہ السلام کو زہد میں دیکھیں، تقوی میں دیکھیں، سخاوت میں دیکھیں، شجاعت میں دیکھیں، علم میں دیکھیں، حلم میں دیکھیں، صبر و صلات میں دیکھا جائے، استقامت میں دیکھا جائے تو امام سجاد علیہ السلام اپنی مثال آپ ہیں. ویسے تو ہر امام امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوتا ہے، سیرت کے لحاظ سے، گفتار کے لحاظ سے، رفتار کے لحاظ سے امام امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام کو سجاد کا لقب ایسے نہیں مل گیا، بلکہ امام کو جب چھوٹی سے چھوٹی نعمت بھی حاصل ہوتی تو امام سجدہ شکر بجا لاتے، اور امام جب کھانا کھاتے، جب ٹھنڈا پانی پیتے تو سجدہ شکر بجا لاتے. یعنی امام اتنا سجدہ کیا کرتے تھے، امام اتنا عبادت گزار تھے کہ امام کو یہ لقب مل گیا سجاد، یا اس طرح زین العابدین، یعنی عابدین کی زینت. امام واقعاً ساجد تھے، امام واقعاً عابدین کے لیے ایک زینت تھے. امام علیہ السلام جب مصلی عبادت پہ آتے، روایات بتاتی ہیں امام کا بدن خوف خدا سے لرز رہا ہوتا، اور بدن میں کپ کپی طاری ہوتی، اور چہرہ زرد ہو جاتا تھا. بندگی الہی میں اتنا مصروف رہتے امام کہ ایک دن شیطان کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ امام سجاد کو میں کیسے فریب دوں. امام عبادت میں مشغول ہیں، شیطان اژدہا کی شکل میں، سانپ کی شکل میں امام کے قریب آتا ہے، امام کے پاؤں کے انگوٹھے کو ڈسنا شروع کرتا ہے، امام کے انگوٹھے کو چباتا رہتا ہے، لیکن امام کو محسوس تک نہیں ہوا. امام بارگاہ الہی میں اتنا ہم کلام تھے، اتنا محو عبادت تھے. امام علیہ السلام کی سخاوت اور زہد کے حوالے سے دیکھیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. امام علیہ السلام پورا سال غلام خریدتے اور اس کی تربیت کرتے، اسے دین سکھاتے، علم دیتے. جب عید الفطر کا موقع آتا، مولا عید الفطر کے دن اس غلام کو آزاد کر دیتے. روایات بتاتی ہیں امام علیہ السلام عید الفطر کے دن 100 غلام آزاد کرتے. ہر سال 100 غلام آزاد کرتے تھے. جب وہ غلام آزاد ہو کے جاتا تو وہ غلام ایک عالم کی صورت میں، مبلغ کی صورت میں جاتا، اور وہ عالم بن کے نکلتا تھا، ایک مجتہد اور مفتی اور فقیہ بن کے نکلتا تھا. اسلام کا اور کربلا کا میسج دنیا تک پہنچاتا تھا. امام سجاد علیہ السلام کا یہ پیغام لوگوں تک پھیلاتا، اور پورا سال امام اس کی تربیت کرتے، دین سکھاتے. تو یقیناً وہ غلام جب امام کی زبان مبارک سے، امام کے سینے سے سمندر ٹھاٹھے مارتا سمندر علم کا حاصل کرتا، تو یقیناً وہ فقیہ اور مجتہد بن کے نکلتا تھا، مبلغ دین بن کے نکلتا تھا. اسی طرح امام علیہ السلام کی زہد اور پرہیزگاری کی ایک مثال آپ کی خدمت میں. امام علیہ السلام کی خدمت میں جب کھانا یا ٹھنڈا پانی لایا جاتا تھا تو امام اتنا گریا کرتے تھے،
فرماتے تھے کہ میرے بابا حسین اور میرے پیارے کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہو گئے ہیں، اور یہی جملہ اتنا تکرار کرتے اور اتنا گریہ فرماتے امام کہ امام کی آنکھوں سے برسات شروع ہو جاتی تھی، اور یہی آنسو مولا کے کھانے میں اور پانی میں مل جاتی، اور امام اتنا پرہیزگار اور متقی تھے۔ واقعاً امام اپنی مثال آپ ہیں، امام واقعاً ساجد تھے، واقعاً عابدین کے لیے زینت تھے۔ جو امام نے دعا اور مناجات دی ہیں، یہ دعاؤں کا منبع جو امام سجاد علیہ السلام سے ہمیں ملا ہے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے جو کتاب مشہور ہے، اس میں امام کی طرف سے ہمارے لیے، مومنین کے لیے، امت کے لیے دعاؤں کا، مناجات کا تحفہ ہے جو مومنین کو پڑھنا چاہیے، مومنین کو استفادہ کرنا چاہیے امام کی دعاؤں سے۔ امام اتنا عبادت گزار، مناجات اور دعا پڑھا کرتے تھے کہ کتاب جو ہے بن گئی ہے امام کی دعاؤں سے، ایک صحیفہ بن چکا ہے، صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اسی طرح امام نے رسالۃ الحقوق ایک کتاب لکھی ہے جس میں عبد اور معبود کے حقوق لکھے گئے ہیں، خالق اور مخلوق کے حقوق لکھے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی بھی امام نے حقوق جو ہیں اس میں بیان فرمائے۔